بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ناصر نقوی INN کے ساتھ۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحیم ہے، اور درود و سلام محمد و آل محمد پر جنہوں نے ہمیں سچائی کے راستے دکھائے۔ ناظرین، آج کا موضوع بڑا سنجیدہ ہے اور یقینی بات ہے کہ ایک ایسے قائد عظیم کو نذران عقیدت پیش کرنا ہے جس نے اپنی ساری زندگی جد و جہد آزادی میں گزار دی۔ میری مراد سید علی گیلانی سے ہے، جنہوں نے کشمیر کی آزادی کے لیے اپنی زندگی پر وار دی، اس لیے کہ وہ دھرتی کو قید و بند کی صحبتوں میں دیکھ نہیں سکتے تھے۔ 12 سال کی قید کاٹی نظر بندی میں اپنے گھر میں، اور بھارتی افواج اتنی ان سے خوف زدہ کہ ان کے جنازے کو بھی انہوں نے صحیح طریقے سے اہل خانہ کے خواہش کے مطابق، ان کی وصیت کے مطابق، مرحوم کی، شہید کی، بلکہ میں کہوں گا شہید کی وصیت کے مطابق بھی ان کو تدفین نہیں ہونے دی۔ ناظرین، ایک ریکویسٹ کہ INN کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ میرا اور آپ کا رشتہ جو ہے مستقل بنیادوں پہ قائم رہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ 92 سالہ ایک مجاہد، بلکہ میں کہوں گا مجاہد اعظم، جس نے ہر قسم کی صحبتیں برداشت کی، بلکہ ہمیشہ وہ ڈٹ گیا اور ڈٹ کے اس نے ثابت کیا کہ وہ مظلوموں کے ساتھ ہے۔ وہ کبھی بھی بھارتی حکومت کی خواہش پر کٹ پتلی نہیں بن سکتا، اسے ثابت کیا۔ اور جب سے اس نے سیاست میں قدم رکھا تو اس نے ہمیشہ، چاہے وہ مقبوضہ کشمیر جو زیر قبضہ بھارت کا کشمیر ہے، اس میں وہ ممبر قومی اسمبلی بنے، تب بھی انہوں نے اپنا کردار ادا کیا اور مظلوم کشمیریوں کی بات کی، اور جب وہاں سے انہوں نے اس کو چھوڑ دیا تب بھی انہوں نے بات کی، اور کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے، بلکہ ان کی ساری زندگی جو ہے وہ قید و بند کی مصیبتوں میں ہی گزری۔ ان کی اگر ابتدائی آپ زندگی کا دیکھیں تو ان کی پیدائش 29 ستمبر 1929 کی ہے۔ 92 سال کی عمر میں یہ نظر بندی کی حالت میں شہید ہو گیا۔ بھارت اتنا خوفزدہ ہے کہ 12 سال سے انہوں نے اس کو گھر سے باہر نہیں نکلنے دیا، کیونکہ مجاہد اعظم تھا۔ مجاہد کا کیا تھا؟ مجاہد کا تو کام ہی یہی ہے، لڑنا جھگڑنا اپنے ساتھیوں کے لیے، اپنے اجتماعی کاز کے لیے، اپنی دھرتی کے لیے، اپنی قوم کے لیے، تو انہوں نے ثابت کیا۔ اب ان کو اگر دیکھیں تو اعلیٰ تعلیم انہوں نے، پہلے ابتدائی تعلیم تو اپنے وہیں کی کشمیر میں، مقبوضہ کشمیر میں، اور اعلیٰ تعلیم کے لیے یہ اورینٹ کالج لاہور آئے۔ یہاں ادبی، ثقافتی اور مختلف تقریبات میں یہ شرکت بھی کرتے رہے، جس سے ان کا یہ ذوق جو ابھر کر سامنے آیا، اور انہوں نے 30 کتابیں لکھی ہیں، اور لکھنے لکھانے کا شوق بھی ان کو یہیں سے آیا، کیونکہ اورینٹ کالج جو ہے وہ ادب کے حوالے سے، زبانوں کے حوالے سے بڑا منفرد کالج ہے۔ لاہور میں جب یہ ان سرگرمیوں میں شامل تھے تو یہ مولانا روم اور حضرت علامہ اقبال مفکر پاکستان سے بڑے متاثر تھے، اور وہی باتیں جو ہیں ان کی زندگی میں بھی سامنے آئیں۔ شعر و سخن سے خصوصی تعلق تھا۔ بنیادی طور پر یہ حضرت مولانا مودودی کے یہ باقاعدہ مطلب قائل تھے، ان کے متاثر تھے، اور ان کے ساتھ جماعت اسلامی میں بھی یہ شامل ہو گئے تھے، کیونکہ ان کی تعلیمات سے یہ متاثر تھے۔ اور پہلے جو الیکشن انہیں لڑے وہاں مقبوضہ کشمیر میں، وہ بھی جماعت اسلامی کی ٹکٹ پہ ہی لڑے تھے، اسی میں کامیاب ہوئے تھے۔ جوانی سے بزرگی تک انہوں نے کوئی لمحہ بھی آزادی کی تحریک سے الگ نہیں گزارا۔ جب یہ اسمبلی سے باہر آئے استعفے دے کے، تو ان کے ساتھ عبدالغنی لون بھی تھے اور بھی دوسرے دیگر رہنما بھی تھے۔ تو کیا ہوا تھا، ایک عبدالرزاق نامی رکن قومی اسمبلی جو ہے پرسرار طور پر ہلاک کر دیا گیا تھا۔ اس کے احتجاج میں انہوں نے اسمبلی سے باہر قدم رکھا، ورنہ یہ اسمبلی فلور پر گرجتے رہے، برستے رہے، اور بھارتی حکومت کے لیے ہمیشہ مصیبت بنے رہے۔ ان کا اگر ہم پوری زندگی کا جائزہ لیں تو جہاں ایک طرف ہم یہ کہیں قید و بند کی صحبتیں برداشت کی، وہاں ان پر 21 حملے قاتلانہ ہوئے، اور ان کے جان ساران نے ان کو بچایا، اور ان کو الحمدللہ کوئی ضرب نہیں لگی، لیکن 21 حملے ان پہ ہوئی، یہ آن ریکارڈ ہے۔ ان کی گرفتاری 1962 سے شروع ہوئی۔ پہلی گرفتاری 1962 میں ہوئی، اور آخری گرفتاری وہ آپ کے سامنے، جیسے کہ اب ہم اور آپ جانتے ہیں کہ 12 سال سے وہ نظر بند تھے، تو 12 سال پہلے ہوئی تھی آخری گرفتاری، اور وہیں سے پھر وہ ان کی روح پرواز کر گئی، اور
آپ یہ سوچیں کہ ایک ایسا شخص جس کی عمر بھی اتنی زیادہ ہو، یعنی 80 سال کی عمر میں تو یہ نظر بند کیے گئے، دوسری جانب ان کی بیماریوں کا جو ان پہ حملہ تھا، ان کی ایک تو عام سے جسم کے وہ آدمی تھے، لیکن ان کا عزم، ہمت، صبر اتنا زیادہ تھا کہ حکومت کے لیے وہ چیلنج تھے۔ حالانکہ ان کا ایک گردہ تھا اور دوسرا گردہ جو تھا وہ بھی چوتھائی جو تھا وہ بھی بیماریوں کی زد میں تھا، نقصان اسے بھی ہو چکا تھا، اور دوسری جانب جو ہے ان کو مزید یعنی اسپیس میکر بھی لگا ہوا تھا، جو سانس کا جو اپنا ردم قائم کرتا ہے دل کی حرکت کو، وہ بھی لگا ہوا تھا ان کو۔ اس کے باوجود ان کے عزم و استقامت میں ذرا بھر کبھی فرق نہیں آیا۔ آئیے سوچیں کہ اگر وہ کچھ نہیں تھے تو بھارتیوں کو مصیبت کیوں پڑی، انہیں کرفیو کو لگایا۔ مرحوم نے شہید نے وصیت کی تھی کہ ان کو شہدائے کے قبرستان میں دفن کیا جائے، انہی نے وہ وصیت نہیں پوری۔ کتنا ظلم ہے دنیا میں، دنیا کے قانون میں اگر آپ دیکھیں، ظالم سے ظالم جو ہے وہ بھی سوچتا ہے کہ جو جرم میں پھانسی چڑھ رہا ہوتا ہے اس کی بھی وصیت ماننے کو وہ تیار ہوتا ہے، اور اس کا جرم کیا تھا کہ آزادی، اس لیے اس کی وصیت پر تسلیم نہیں کیا گیا، ظلم کیا گیا۔ اب حیدر پورہ میں سپرد خاک کیا گیا، خاندان کے کچھ لوگ تھے، لیکن اس سے پہلے کیا ہوا؟ اس سے پہلے بھارتی فوج نے میت کو چھیننے کی کوشش کی اور باقاعدہ لاٹھی چارج کیا، فورسز وہاں لگائیں، کرفیو لگایا تاکہ کل لوگ، اور رات کی تاریکی میں ان کو دفن کر دیا گیا، سپرد خاک کر دیا گیا تاکہ زیادہ لوگ نہ آ سکیں، اور ہر طرف سے جو گلیاں، بازار اور سڑکیں تھیں ان کو خاردار تاریں لگا کے بند کر دیا گیا تھا۔ اب ان حالات میں جب لڑائی جھگڑا ہوا تو کس سے ہوا؟ صرف خاندان کے لوگ تھے، بیٹا زخمی ہوا، بہو زخمی ہوئی، دیگر خاندان کے لوگ زخمی ہوئے، اور انہوں نے میت کو جانے نہیں دیا۔ شہید علی گیلانی جو تھے ان کا ایک قول بڑا زبردست ہے جس نے نوجوانوں میں بڑی تحریک پیدا کی ہے۔ انہوں نے کہا ہم پاکستانی اور پاکستان ہمارا، یعنی وہ وہی ہے کہ کشمیر بنے گا پاکستان، یہ اس کا متبادل سمجھ، لیکن ان کی یہ الفاظ بھارتی حکومت کے لیے ہمیشہ مصیبت بنے رہے، اور نئی جو ایک تحریک میں جو ایک باقاعدہ ولولہ پیدا ہوا وہ اسی ان کے نعرے نے دیا کہ وہ ہمیشہ یہی کہتے رہے کہ ہم پاکستان سے جدا نہیں، بلکہ دو قومی نظریے کا جو اصل حاصل ہے وہ یہ ہے کہ ہم اور پاکستان ایک ہوں گے تب ایجنڈا مکمل ہوگا، ورنہ ایجنڈا ہی مکمل نہیں ہو سکتا دو قومی نظریے کا۔ تو یہ معاملات تھے یہاں پہ، تو بھارت کیوں نہ ان سے خوف زدہ ہوتا۔ اب باقی کشمیری لیڈروں کے ساتھ بھی وہ یہی کچھ کر رہا ہے، لیکن جس انداز میں یہ کیا انہی نے کہ مر کر بھی علی گیلانی نے ان کو خوف میں مبتلا کر دیا، اور وہ خوف میں رہے کہ کسی طرح جلد سے جلد دفن کر دیا جائے تاکہ معاملات کو پہ کنٹرول کیا جا سکے۔ فوج بھی تھی، پولیس بھی تھی، باقی بھی ادارے تھے، خفیہ ادارے بھی وہاں موجود تھے۔ کشمیریوں کو اپنے عظیم لیڈر کے جنازے میں شریک نہیں ہونے دیا گیا۔ کتنا ظلم ہے۔ ہم آپ آزاد ہیں، آزاد فضا میں سانس لے رہے ہیں، ہمیں اس آزادی کی قیمت شاید اس طرح نہیں کہ ہمارے بزرگوں نے کس طرح قربانیاں دی تھیں۔ تو پھر اگر یہ پوچھنا ہے آزادی کی قیمت تو دیکھیں کشمیریوں سے پوچھیں، فلسطینیوں سے پوچھیں، تو یہ کشمیری تو پھر ابھی تک جدوجہد 3 نسلیں جو ہیں وہ اپنی قربانیاں دے چکی ہیں، چوتھی نسل جو ہے برسر پیکار ہے۔ انشاءاللہ یہ جنگ جیتیں گے وہ، اور اب تو بہت زیادہ ان کو خوف ہے، اور وہ تو ڈرے ہوئے ہیں افغانستان کے حالات سے بھی، بلکہ طالبان نے بھی کہا ہے کہ جہاں بھی مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہوگی ہم ان کی آواز بنیں گے، کشمیر ہو یا فلسطین ہو یا کوئی بھی جگہ ہو۔ تو یہ بھی ان کے لیے خطرے کی ایک گھنٹی ہے۔ یہ تمام معاملات جو ہیں ان کے ساتھ چل رہے ہیں۔ اچھا، میں نے آپ کو عرض کیا نا جیسے کہ یہ قومی اسمبلی کے ممبر بھی رہے تو 15 سال ممبر رہے، 14 سال تک ریاستی جبر کا شکار ہوئے، مختلف قید میں رہے، اور 12 سال آخری نظر بندی میں رہے، 30 سے زائد کتابیں لکھی، اور ابھی جب طالبان نے یہ کابل میں قبضہ کیا یا طالبان نے اپنا سرزمین کا یعنی سارا انتظام سنبھالا تو علی گیلانی نے ان کو مبارکباد دی تھی، اور جو ہیبت اللہ ہے ان کے سرپرست، ان کے رہنما، تو ان کو بھی مبارکباد دی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ کامیاب ہو گئے اور انشاءاللہ ہم بھی کامیاب ہوں گے۔ ان کا نعرہ تھا کہ پاکستان سے رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ۔ یہ ساری چیزیں کیسے چھپ تو نہیں سکتی۔ ان کی موت وہ ہم سے جدا تو ہو گئے، لیکن شہید زندہ ہوتا ہے، ان کی روح یہیں ہوگی کشمیریوں میں، اور کشمیریوں کی تحریک آزادی کو ایک نئی روح پھونکی گئی ہے ان کی
وفات کے بعد، اور اسی سے وہ خوفزدہ ہیں کہ اب کیا ہوگا کشمیر میں جس طرح انہیں آئینی تبدیلی کی مودی سرکار نے اور جو معاملات کیے، اس کا مقصد یہی ہے کہ یہ معاملات جو ہیں یہ اب ٹھیک نہیں ہوں گے. وہ ڈرے ہوئے ہیں، خوف میں ہیں، لہٰذا خوف کے تحت کر رہے ہیں. اور علی گیلانی شہید نے جو پیغام دیا تھا اس میں کہا تھا کہ دیکھیں تحریک آزادی جو ہے وہ ہمارا آخری ایک ڈٹ کے لڑنے کا ایک مقابلہ ہے، اور تحریک جو ہے وہ استعارہ ہے، اور یہ تحریک چلتی رہے گی، اسے کوئی روک نہیں سکتا. پاکستان نے قومی سطح پر بھی سوگ کا اعلان کیا، پرچم بھی سرنگوں رہا. آزاد کشمیر میں زیادہ سوگ منایا گیا، 3 دن کا سوگ ہوا. اور اسی طرح اس ساری دنیا میں غائبانہ نماز جنازہ بھی کا بھی اہتمام کیا گیا. اسلام آباد میں بھی، فیصل مسجد میں بھی ادا ہوئی، جس میں بڑی بھاری تعداد میں لوگوں نے شرکت کی، اس لیے کہ علی گیلانی سے وہ محبت کرتے تھے، علی گیلانی کو اپنا حصہ سمجھتے تھے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ کشمیریوں کے ساتھ ہماری دل دھڑکتے ہیں، کشمیریوں کے ساتھ ہم موجود ہیں اور ہم رہیں گے. ہماری اخلاقی ذمہ داری ہے کہ ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، جبر ہو رہا ہے، جب تک انہیں حق رائے دہی نہیں ملے گا ان کے ساتھ رہیں گے. آج علی گیلانی رخصت ہو گیا، لیکن علی گیلانی ایک تحریک کا نام تھا، آزادی کی تحریک کا نام تھا، وہ ایک انسان کا نام نہیں تھا. اب یہ نام آگے چلے گا، یہ تحریک آگے بڑھے گی اور انشاءاللہ کامیابی اس کے قدم چوبے گی، اس لیے کہ مخلص ہیں اپنی قوم سے، اپنی دھرتی سے، اپنے لوگوں سے. اور ان کا وعدہ اور ان کا عہد یہی ہے کہ ہم اقوام متحدہ کی قراردادوں پر باقاعدہ عمل درآمد کرائیں گے بھارتی سرکار سے. آج نہیں تو کل بھارت کو یہ بات ماننی پڑے گی، ورنہ حالات مزید بگڑ جائیں گے وہاں کے. تو پھر کیا ہوگا؟ اور یہی کہا تھا انہوں نے کہ جس طرح امریکی اتحادیوں کو افغانستان میں زمین چھوڑنی پڑی، شکست کا سامنا کرنا پڑا، ایک دن بھارت کو بھی زیر قبضہ مقبوضہ کشمیر کو چھوڑنا ہوگا. آج اتنا ہی، پھر ملیں گے کسی نئے عنوان کے ساتھ. خوش رہیں، سلامت رہیں. INN کو سبسکرائب کریں، اپنی رائے کا اظہار کریں، گھنٹی کا بٹن بھی دبائیں. اللہ نے کے بعد